ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ہماری دنیا کی کامیابی کا انحصار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ رکھا ہوا ہے۔ جو بندہ اپنی اس دنیا کو کامیاب کرنا چاہتا ہے اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اپنی جان اور مال اور اولاد اور زندگی کی ہر شے سے زیادہ اہم ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ کسی کی بات کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ آپ کا فرمان حرف آخر ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت اسلم، سالم کے بیٹے، دوسرے ان کے بیٹے حضرت بلال، ان کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے مسند میں یہ حدیث لکھی ہے کہ آپ اپنے والد عبداللہ ابن عمر کے پاس بیٹھے ہوئے اپنے ہاتھ کے انگوٹھے پہ کنکر رکھ کے اس کو اچھال رہے تھے۔ تو آپ نے اپنے پوتے بلال سے یہ کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا، یہ خلاف سنت ہے اور اس میں نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں۔ جس طرح ہم میچ سے پہلے ٹاس کرتے ہیں اس طرح وہ اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ کے کنکر کو اچھال رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اس میں نقصان ہے، آنکھ پہ لگ جائے گا تو آنکھ ضائع ہو جائے گی، ایسے نہیں کرو۔ یہ کہہ کر آپ اپنے کام میں متوجہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ نے دوبارہ دیکھا نا تو وہ پھر کنکر اچھال رہا تھا۔ تو فرمایا میں نے تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی اور تو نے کوئی توجہ نہیں کی۔ فرمایا سنو، اب جب تک میں زندہ ہوں نا میں کبھی تجھ سے بات نہیں کروں کہ تو نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں اتنے پختہ تھے کہ وہ رشتہ داری نہیں دیکھتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھتے تھے۔ آپ نے جیسے کیا، جس طرح کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ویسے ہی کرتے تھے۔ عبادت سے لے کے معاملات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اور سنت کی جو اہمیت ہے یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس کو چھوڑ دو۔
اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز ہے، آپ جو چاہیں حلال فرما دیں، جو چاہیں حرام فرما دیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اشارے ہیں، صاحب اختیار ہیں، جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں، جس کے لیے جو چاہیں حرام فرما دیں۔ پیشاب جو ہے نا، پیشاب حرام ہے، ایک قطرہ اس کا پورے ٹپ کے اندر گر جائے تو سارا ٹپ ناپاک ہو جاتا ہے، لباس کے اوپر گر جائے تو اس کے دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ قبیلہ عرینہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے اپنی طبیعت کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ اب پیشاب چاہے بڑے کا ہو چاہے چھوٹے کا ہو، انسان کا ہو یا جانور کا ہو، ناپاک ہوتا۔ انہوں نے اپنی طبیعت کے بارے میں بتایا کہ ہم بیمار ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باڑے میں بھیج دیا جہاں اونٹ موجود تھے، فرمایا وہاں چلے جاؤ، وہاں اونٹوں کا دودھ بھی پیو اور ان کا پیشاب بھی پیو، اللہ تمہیں شفا دے دے۔ ان کے لیے اس کی حرمت ختم ہو گئی، ان کے لیے یہ پینا جائز ہو گیا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مرض کے بارے میں جانا کہ ان کی شفا اسی میں موجود ہے، آپ اجازت دے دیں۔ جب یہ صحیح ہوئے تو انہوں نے وہاں جتنے نگران مقرر تھے ان سب کو پکڑا، ان کو باندھا اور ان کی آنکھوں میں گرم سلائی پھیر کر ان کی آنکھیں ضائع کر دی اور اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دوبارہ پتہ چلا کہ یہ اونٹ لے کے بھاگ گئے اور مسلمانوں کو انہوں نے قتل کر دیا، تو آپ نے صحابہ کو بھیجا ان کے پیچھے کہ ان کو پکڑ کے لاؤ۔ ان کو پکڑ کے لایا، جس طرح انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا تھا پھر ان کے ساتھ بھی ویسا سلوک کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر کے ان کی آنکھیں ضائع کر کے ان کو دھوپ میں چھوڑ دیا کہ تم نے جس طرح مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا تھا ویسا ہی تمہارے ساتھ۔ پیشاب پلانے کی ایک دوسری حکمت محدثین نے یہ بھی بیان کی ہے، کیونکہ وہ اندر سے گندے تھے، اندر سے گندے تھے، اوپر سے ظاہری طور پر ایمان کا لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوا تھا، ان گندوں کو گندی شے پلائی کہ جیسے ہیں ویسی شے پیے، جیسے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ حدیث مبارک بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہے، جس کے لیے جو شے چاہے حلال کر دیں، جو چاہے حرام کر دیں، جو چاہے حرام کر دیں۔ کوئی آپ کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے اس شے کو حلال کیوں کر دیا، اس شے کو حرام کیوں کر دیا۔ آپ صاحب شریعت، آپ صاحب نماز فرض ہے، نماز جس کو چاہے حضور معاف فرما دیں، جس کو چاہے۔ 4 شادیوں کی اللہ تعالیٰ جل مجید الکریم نے اجازت دی ہے، جس پہ چاہے مرضی پابندی لگا دے کہ ایک سے زائد نہیں کرنی۔ سیدنا علی المرتضیٰ پہ پابندی لگا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی بی بی فاطمہ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں کر، بند، ختم ہو گئی بات، پابندی لگ گئی۔ جب تک بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ رہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ صاحب شریعت، آپ جو حکم ارشاد فرمائیں اللہ اسی کو قرآن بنا دیتا، اسی کو اصول اور زندگی کا ضابطہ بنا دیتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سارا دین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سارا دین ہے۔ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہی دین ہے، آپ کا کیا ہوا کام ہی دین ہے، آپ کی زبان سے کسی کام سے روکا جائے وہی دین ہے، اس کے بعد کوئی دین نہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، جو آپ کی حیات ہے، جو آپ کے معمولات ہیں، یہ دین ہے۔ یہ کیا ہے؟ جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا وہ سنت کے مطابق زندگی گزارے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی تابعداری میں گزارا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی تابعداری میں زندگی گزاری، اور اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اے کائنات اور جہاں کے لوگوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا دی۔ انہوں نے میرے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، اب تم نے ان کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، ان کے معاملات کے مطابق زندگی گزاری۔ جیسے آپ نے صبح کی ویسے صبح کرنی چاہیے، جیسے آپ نے دوپہر کی ویسے دوپہر کرنی چاہیے، جیسے آپ نے شام کی ویسے شام کرنی۔ پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز فجر کے بعد اشراق پڑھے بغیر کبھی نہیں سوئے، کبھی نہیں سوئے۔ آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، ان کے بارے میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے ساری زندگی میں کبھی نماز اشراق قضا نہیں کی۔ نماز اشراق یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے۔ پھر نماز اشراق کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں جاتے تھے، آپ دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور اپنے انگلیوں کے ساتھ ہاتھوں کا حلقہ بنا کے بیٹھ جاتے، پھر پوچھتے ابھی بتاؤ کس کو خواب آیا۔ جس کو خواب آیا ہوتا وہ خواب بتاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر سنا، اور اگر کسی کو خواب نہ آیا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا ہوتا تو آپ فرماتے مجھے خواب آیا، آپ خواب بھی سنا دیتے، تعبیر بھی سنا دیتے، پھر آپ گھر تشریف لے جاتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے مومنوں کی ماں کوئی ناشتہ ہے؟ اگر ہوتا تو پیش کر دیتے، نہ ہوتا تو کہہ دیتی حضور آج کچھ نہیں ہے کھانے کے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ڈنڈا لے کے ان کی پٹائی نہیں کرتے، کھانا کی طرح ناشتہ کیوں نہیں تیار؟ ناشتہ تیار کرنا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، ناشتے کے سامان کا مہیا کرنا یہ مرد کی ذمہ داری۔ عورت تو صرف اس کو برتنوں میں لگا کے اور سلائس گرم کر کے اور انڈا فرائی کر کے تو یہ سامنے رکھنے کے معاملات کو کرتی ہے، وگرنہ یہ سامان کا مہیا کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کس کی ذمہ داری؟ شادی شدہ ہو، اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے ہو، ناشتہ دے کے آئے ہو گھر، دیکھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ پہ جاتے تو گھر سامان دے کے جاتے۔ بیوی کس کی ہے؟ تو پھر تو ذمہ داری بھی تو آپ کی ہے نا، بیوی جس کی ہے ذمہ داری اس کی، سیدھی سی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب غزوہ سے واپس آتے تو سب سے پہلے آ کے اپنی ازواج سے خیریت معلوم کرتے اور یہ پوچھتے کہ کھانا کھایا کہ نہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے غزوہ سے واپسی، اور آپ نے پوچھا اے مومنوں کی ماں آپ نے کھانا کھایا؟ میں گھر جاتا ہوں نا تو اونچی آواز میں جا روٹی لے آ، روٹی لاؤ، کھانا لاؤ، بہت سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ اس سے تو میں نے کبھی نہیں پوچھا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بیوی سے بھی پوچھتے تھے کہ تو نے کھانا کھایا؟ عرض کرنے لگی حضور میں نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ کتنے دن سے؟ 3 دن سے۔ میرا نہیں خیال کہ ہمارے معاشرے کی کوئی خاتون 3 دن تک کھانا نہ کھائے اور وہ بندہ آئے تو اس کو ڈنڈوں سے نہ مارے، اتنی تو برداشت ہی نہیں ہے، اتنی تو کمال ان کا ظرف تھا، کمال ان کی ہمتیں تھی، کمال اعلیٰ خوبصورت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری کہ 3 دن کھانے کو کچھ نہیں نہ ملا، انہوں نے زبان سے ناشکری کا کلمہ نہیں نکالا۔ مفسرین نے لکھا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہ جب آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے مکۃ المکرمہ میں ملنے گئے نا، امام بخاری نے لکھی ہے یہ بات، تو آپ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو گھر میں نہ پایا، گھر میں دستک دی۔ اسماعیل علیہ السلام کی جو بیوی تھی نا اس نے ادب و احترام میں سستی کی، ادب و احترام میں سستی کی۔ آپ گھر کے اندر تشریف لے کے گئے، آپ نے پوچھا بیٹے کیا کھاتی ہو؟
گوشت آتا تھا ان کے لیے کھانے کا. وہ کہنے لگے جی بس روز ہی گوشت آ جاتا, روز ہی گوشت آ جاتا. میں تو کھا کھا کے تنگ آ گئی. تو آپ نے بات سنی, جاتی دفعہ اس کو یہ پیغام دے کے گئے کہ جب اسماعیل آئے نا, اس کو کہنا ہے تیرے گھر کی چوکٹ ٹھیک نہیں ہے, اس کو صحیح کرو, اس کو صحیح کرو. چلے گئے آپ. جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے گھر میں تو خوشبو آئی اپنے بچے کی. تو کہا کون آیا تھا؟ بتایا کہ وہ اس طرح شکل و صورت والے بزرگ تھے, وہ تشریف لائے. کہا کیا کیا کہ کہا انہوں نے کہا تیرے گھر کی چوکٹ ٹھیک نہیں ہے, صحیح کو. انہیں بیوی چھوڑ دی, طلاق دے دی اس کو. میں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ تو ٹھیک نہیں ہے, چوکٹ سے مراد گھر کی خاتون ہے. تو میں تو ٹھیک نہیں ہے, تو نے ان کا ادب و احترام نہیں کیا اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تجھے چھوڑ دو. انہوں نے طلاق دے دی. پھر ایک اور شادی کی. پھر کچھ عرصے کے بعد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے. اس نے اٹھ کے ادب و احترام سے استقبال کیا, کھانا پیش کیا. اور پھر آپ نے پوچھا بیٹے کیا کھاتے ہو؟ کہا جی واہ, اللہ تعالیٰ کی شان پہ قربان جائیں, ہر روز کھانے کے لیے گوشت عطا فرماتے. وہ بھی گوشت روز کھاتی تھی, یہ بھی کھاتی تھی. اس نے کہا کہ روز ہی گوشت ملتا ہے جی, کھا کھا کے تنگ آ گئے. اس نے کہا نہیں, اللہ کا شکر ہے کہ وہ بہترین خوراک روز گوشت دیتا ہے کھانے کو. آپ نے فرمایا اسماعیل آئے تو اس کو کہنا اب تیرے دروازے کی چوکٹ ٹھیک ہے, اب تیرے دروازے کی چوکٹ ہے ٹھیک. تو بیوی کے ساتھ حسن سلوک بھی ہونا چاہیے اور اس پہ گرفت بھی ہونی چاہیے. اس پہ اگر باپ کہے نا اپنے بیٹے کو, باپ کہے اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کو طلاق دے دے, تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ اب مرد کو اپنی بیوی کو طلاق دے دینی چاہیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ تیری بیوی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی, اس کو چھوڑ دے. آپ نے نہیں طلاق دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر بن خطاب نے شکایت کی کہ حضور میں نے اس کو کہا اس کو طلاق دے دے تو اس نے نہیں دی. آپ نے عبداللہ ابن عمر کو بلایا, فرمایا جب تیرا باپ جو کہہ رہا ہے اس کو طلاق دے دے تو دے دے. آپ نے تینوں طلاقیں دے دی, چھوڑ دیا اس کو. ان دونوں کے درمیان میں فقہائے کرام نے اصول اور ضابطہ رکھا. کہتے ہیں کہ اگر باپ یہ بیٹے کو حکم صادر کرے نا اپنی بیوی کو طلاق دے دو, اس کو باپ کے حکم کی تابع داری کرتے ہوئے ایک طلاق دے دینی چاہیے. کتنی؟ جب باپ کے حکم پہ ایک طلاق دے دے گا, باپ راضی ہو جائے گا تو رب بھی راضی ہو جائے گا. رب بھی ایک طلاق دینے سے عورت کے معاملات میں خرابی نہیں ہوتی. صریح لفظ کے ساتھ طلاق دے اور پھر فوری طور پر اس کے ساتھ رجوع کر لے, باپ کے بات کی تابعداری ہو جائے گی, اللہ راضی ہو جائے گا اور گھر بھی خراب نہیں ہوگا, گھر بھی. اور اگر دوسری بار باپ کہے اس کو ایک اور طلاق دے, پھر نہیں دے, پھر نہیں. جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین, کیا جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں آپ کو نامزد کیا اور مجلس شورا نے اس کی تائید کی, اس طرح آپ بھی کسی کو نامزد کریں گے؟ کیا آپ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو مملکت اسلامیہ کا سربراہ بنائیں گے؟ تو آپ نے بڑا تاریخی جملہ کہا. آپ نے فرمایا میں کیا ایسے شخص کو مملکت اسلامیہ کا سربراہ بنا دوں جس کو بیوی کو طلاق بھی دینی نہیں آتی؟ بیوی کو. ان تینوں واقعات کو ملا کے علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر باپ یہ کہے اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو باپ کی تابعداری یہ فرض ہے اور ایک طلاق دی جائے گی. کتنی طلاقیں؟ اس کے بعد نہیں دی جائے, تاکہ باپ کی تابعداری بھی ہو جائے اور بیوی کا گھر بھی بچ جائے, بیوی کا گھر بھی بچ جائے. یہ اسلام ہے. اتنا حق ہے باپ کا اسلام کہ وہ انسان کی زندگی اور انسان کے معاملات کے ساتھ جو چاہے وہ سلوک کر سکتے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی اولاد، اولاد کی اولاد اور اس کا مال، یہ سب باپ کا ہے۔ کس کا ہے؟ باپ۔ جیسے چاہے اس کو استعمال۔ بیٹے کو قطعاً یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ سے یہ پوچھے کہ میرے اس مال کو کیسے استعمال کیا۔ بات سمجھ آئی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے پوچھتے تھے واپسی آ کے کہ بتاؤ کیا کھایا۔ یہ پوچھنا بھی دین اسلام کا حصہ ہے۔ خود جا کے اپنی شدت بھوک کا رونا رو کے اور کھانا سامنے لگا کے اور خود ہی کھانا نہیں شروع کر دینا چاہیے۔ اگر میں گھر سے باہر کمانے کے لیے آتا ہوں تو میں گھر کے اوپر بھی نظر کروں کہ میری بیوی وہ کام کر رہی ہے جو اس کی ذمہ داری ہے اور وہ کام بھی کر رہی ہے جو میری ذمہ داری۔ میری ذمہ داری وہ کون سی نبھا رہی کہ میرے جو ماں باپ ہیں، میرے جو ماں باپ ہیں ان کی خدمت، یہ میری ذمہ داری، میری بیوی کی ذمہ داری نہیں۔ کن کی ذمہ داری؟ ان کو کھانا مہیا کرنا، کھانا پکا کے دینا، ان کے ہاتھ دھلانا کھانے سے پہلے، پھر کھانا ان کے سامنے رکھنا، پھر کھانا کھانے کے بعد ان کے ہاتھ دھلانا، پھر برتن لے کے جانا، انہوں نے بیت الخلاء جانا ہو تو سہارا دے کے لے کے جانا، یہ وہ سارے کام ہیں جو میری ذمہ داری ہے۔ لیکن میری بیوی دیتی ہے، میری بیوی، اور پھر میں سارے دن کے بعد اس سے پوچھتا ہوں تو کرنی کی ہے سارا دن، کیا کرتی؟ تو پھر وہ اپنے دل میں میرے بارے میں عقیدت اور احترام نہیں رکھے گی، نفرت رکھے گی کہ سارے دن میں ان کے گھر والوں کی خدمت بھی کروں، اس کے بچے بھی پالوں۔ بچے پالنا بھی اس کی ذمہ داری نہیں، دودھ پلانا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ سب فریضے باپ کے ہیں۔ اگر وہ دودھ پلانے کے پیسے کا تقاضا کرتی ہے تو اس کو پیسے دیے جائیں گے۔ یہ ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ مرد کی۔ عورت نے، شریعت نے عورت کے اوپر تو کوئی ذمہ داری نہیں رکھی ہوئی، اس کو آزاد رکھا۔ اپنے شوہر کو راضی رکھ، اس کے بستر کی حفاظت کر، اس کے مکان کی حفاظت کر، اس کی اشیاء کی حفاظت کر، تو یہ ڈیوٹی ختم۔ کھانا بھی وہ لائے، وہ کھلائے، ذمہ داری بھی وہ دے، بچوں کے حقوق بھی وہ پورے کرے، سارا کچھ وہ پورا کرے۔ تو شہزادیوں کی طرح بیٹھ۔ اتنے سارے اسلام نے اس کو حقوق دیے ہیں جو اس کو پتہ نہیں ہے، اور وہ ہمارے کام کرتی ہے، ہمارے کام، اور ہم میں اس کے باوجود یہ استطاعت نہیں کہ ہم گھر جا کے اس سے یہ پوچھ لیں کہ اللہ کی بندی تو نے کھانا کھانا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھتے تھے کہ اے مومنوں کی ماں، آپ نے کھانا کھایا؟ تو آپ غزوہ سے واپس آئے، آپ نے پوچھا کھانا کھایا؟ عرض کی حضور 3 دن سے نہیں کھایا۔ کتنے دن سے؟ 3 دن سے نہیں کھایا۔ شریعت مطالعہ نے فرض میں حقوق کا تعین کیا۔ ایک بندہ صاحب استطاعت ہو، حج اس کے اوپر فرض ہو جائے، حج اس کے اوپر، اس وقت تک وہ حج پہ نہیں جا سکتا جب تک اپنے گھر والوں کے لیے کھانے اور نان نفقے کا انتظام نہ کرے۔ جب وہ حج کے لیے نہیں جا سکتا تو تبلیغ کے لیے بھی نہیں جا سکتا، تبلیغ کے لیے بھی نہیں جا سکتا۔ حج فرض ہے، تبلیغ فرض نہیں ہے۔ حج فرض ہے، تبلیغ فرض نہیں ہے۔ اگر حج کے لیے شریعت نے اس کو اجازت نہیں نہ دی کہ تیرے پاس حج کے پیسے ہیں لیکن پیچھے اپنے بیوی بچوں کو خرچہ دینے کے لیے نہیں ہے تو حج پہ نہیں جا سکتا۔ تو جب یہ حج پہ نہیں جا سکتا تو 4 مہینے کے چلے پہ بھی نہیں جا سکتا کہ اپنی بیوی محلے داروں کے اوپر چھوڑ دی، بھائی کے اوپر چھوڑ دی، باپ کے اوپر چھوڑ دی اور چلا گیا جناب میں سری لنکا جا رہا ہوں جی، میں انڈونیشیا جا رہا ہوں، تو تیری بیوی کو روٹی تربا کھلائے گا؟ فرض میں شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اگر حج پہ جانے کا شوق ہے تو پہلے جتنا مہینے کا یا 40 دن کا اسٹیمیٹ لگتا ہے اتنے پیسے دے کے جا، بچوں کے اخراجات دے کے جا، کھانا دے کے جا، سارا کچھ دے کے جا۔ اگر اتنی ضروریات ہے پھر حج پہ جا، تاکہ وہ پیچھے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر نہ آئے۔ شریعت نے اتنا تحفظ کیا لوگوں کے حقوق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب غزوہ پر جاتے تو کھانا دے کے جاتے تھے پیچھے۔ یہ واقعہ اس صورت میں پیش آیا کہ آپ غزوہ پہ تھے تو واپسی میں تاخیر ہو گئی، تو جتنے دن کا کھانا دے کے گئے تھے وہ ختم ہو گیا۔ اب واپسی تاخیر سے پہنچے تو
آتے ساتھ ہی یہ پوچھا کہ اے مومنوں کی ماں بتاؤ کھانا کھایا؟ عرض کی حضور 3 دن سے نہیں کھایا. 3 دن سے. آپ نے فرمایا اچھا میں اللہ سے کھانا لے کے آتا. اور مسجد گئے اور جا کے نماز پڑھنی شروع کر دی. اللہ سے کھانا مانگ رہے, ایسے نہیں مانگا یا اللہ روٹی دے, اس کی عبادت کی. یہی تو اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والو صبر سے اور نماز کے ذریعے سے وسیلہ طلب کرو. نماز پڑھو کثرت سے, اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا. صبر کرو, اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرے گا. یہ ممد و معاون ہے بندے کے ساتھ مدد میں. نماز پڑھی, ادھر اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دل میں بات ڈالی کہ عثمان جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خبر لے کے آؤ. آپ آئے, دستک دی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون ہے؟ تو کہا کہ مجھے حضور میں عثمان ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا ہے, کدھر ہے؟ تو جو سیدھی سیدھی بات تھی وہ بتا دی. کہا اللہ سے کھانا لینے گئے. اللہ سے خیال آیا کہ یار یہ بڑا مشکل ہو گیا, آپ کے پاس کھانا ہی نہیں. 6 وقت ہم کھانے کھاتے ہیں. کتنی دفعہ کھاتے ہیں؟ 6 وقت کھانے کھاتے ہیں. صبح ناشتہ کرتے ہیں, پھر 12 بجے چائے رس کھاتے ہیں, چائے پیتے ہیں, پھر دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں, پھر آفٹرنون چائے پیتے ہیں, پھر رات کو کھانا کھاتے ہیں, پھر سونے سے پہلے پھل کھاتے ہیں. اتنا کچھ کھاتے ہیں. کیسے انہوں نے 3 دن گزارے؟ میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو, مجھے ایک وقت کی روٹی نہ میسر ہو, میری کیا کیفیت ہو جاتی. کیسے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے 3 دن گزارے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ 3 دن سے کھانا نہیں کھایا اور اللہ سے کھانا لینے گئے, تو آپ گھر آئے اور بوری میں غلہ اور اناج ڈالا, جانور لیے اور لے کے آئے. پھر خیال آیا کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آلیہ پہلے چکی میں اس کو پیسیں گی, پھر پکائیں گے, آگے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. پھر واپس گئے, پھر پکا ہوا کھانا لے کے آئے اور پیش کیا, اور ساتھ یہ گزارش کی اماں جان جب کبھی ایسی صورتحال ہو نا کہ کھانا نہ ہو تو اب مجھے حکم کر دیا کرے, سعد بن ابی وقاص کو کہہ دیا کرے. تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کتنا خوبصورت جملہ فرمایا, عثمان نبوت کے گھر کی شان نہیں ہے وہ غیروں سے کھانا مانگے. ہماری شان نہیں, ہم نے اللہ سے مانگا. کھانا آ گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لائے. پھر پوچھا بی بی عائشہ صدیقہ اللہ نے کھانا بھیج دیا؟ جی حضور عثمان غنی دے گئے. تو فرمایا ٹھہرو, کھانا میں واپسی آ کے کھاؤں گا, پہلے میں عثمان غنی کے لیے برکت کی دعا کر. یہ اسلام ہے جس میں برداشت کرنا پڑتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں کا بڑا خیال رکھتے تھے. روز نماز عصر کے بعد سب کے پاس 11 ازواج تھیں. آپ میں کتنی ازواج تھیں؟ 11. روز سب کے پاس جاتے تھے, سب سے پوچھتے تھے, ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے, کھانا پوچھتے تھے, لباس کے بارے میں پوچھتے تھے. میں بحیثیت انسان اگر میری بیوی ہے تو میرا حق ہے کہ میں اس سے پوچھوں کہ اللہ کی بندی تجھے کوئی شے تو نہیں چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی آواز کو اس سے اوپر رکھوں کہ نہیں اس کی ضروریات کے پیچھے میں اس کے پیچھے ہاتھ باندھ. ایسا نہیں, اس کی ضروریات بھی پوری کروں, اس کا حق بھی پورا کروں, اور اپنا روب دبدبا بھی اس کے اوپر قائم رکھوں تاکہ نظام زندگی معطل نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب نماز فجر کے بعد آستانہ شریف پر تشریف لاتے, اپنی ازواج سے پوچھتے کہ اے امہات المومنین ناشتے میں کچھ ہے؟ ہوتا تو پیش کر دیتی, نہ ہوتا تو کہہ دیتی کہ جی آج کچھ نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے, جس دن کھانے کو کچھ نہ ملتا آپ فرما دیتے چلو آج ہمارا روزہ ہی صحیح, چلو آج ہمارا روزہ ہی صحیح. اس دن روزہ رکھ لیتے. اسے یہ بھی مسئلہ پتہ چلا کہ نفلی روزے کے لیے سحری بھی ضروری نہیں ہے اور سحری سے پہلے نیت بھی ضروری نہیں.
اگر صبح اٹھ کے بندہ 8 بجے 9 بجے دیکھتا ہے کہ یار میں نے آج روزہ رکھنا تھا تو آنکھ نہیں کھلی اور کھایا پیا بھی کچھ نہیں، تو روزہ وہیں سے شروع کرے، یہ بھی شریعت کی طرف سے رعایت ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمارے لیے مشعل ہے، اس لیے تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کی زندگی سارے لوگوں کے لیے بہترین نمونہ، کوئی کسی بھی فیلڈ میں، اور وہ اپنی فیلڈ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نمونہ لینا چاہے تو اس کے لیے بڑے ابواب موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر بندے کے لیے نمونہ، کیونکہ آپ رسول اور نبی کائنات کے ہر بندے کے لیے بن کے آئے، تو آپ کی زندگی بھی سب کے لیے نمونہ، آپ کی زندگی سب کے لیے۔ جو بندہ، یہ میں ایک معمولات زندگی کی بات بتا رہا، جو صبح دیر تک سویا رہتا، جو صبح، جیسے کہ ہم مسلمان دیر تک سوئے رہتے، کم لوگ ہیں جو صبح اٹھ جاتے ہیں، دیہات والے ہمارے صبح اٹھ جاتے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ دیر تک سوئے رہتے، 8 9 10 11 12 بجے تک سوئے رہتے۔ جو دیر سے اٹھتا ہے، صبح نہیں اٹھتا، اس کے وجود کے اندر کاہلی اور سستی آ جاتی، کاہلی اور سستی آ جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان رات کو سوتا ہے نا تو شیطان اس کی گدھی میں 3 گھرے لگا دیتا، 3 گھرے، اور جب یہ سویا رہتا ہے تو گھرے لگی رہتی۔ جو ہی نماز فجر کی اذان ہوتی ہے اور اس کے کان میں آواز پڑتی ہے یا الارم کی آواز آ جاتی ہے، یہ اٹھتا ہے، پہلی گرہ کھل جاتی ہے، دوسری گرہ اس وقت کھل جاتی ہے جب یہ وضو کر لیتا ہے نماز کے لیے، اور تیسری گرہ اس وقت کھل جاتی ہے جب یہ تکبیر تحریمہ کر کے نماز شروع کر دیتا ہے۔ تو شیطان نے جو اس کو باندھا تھا، گھیریں لگائی تھی، وہ کھل گئیں، اب یہ سارا دن تر و تازگی کے ساتھ گزار سکتا۔ اور جو نماز فجر پڑھنے کے لیے نہیں اٹھتا، سویا رہتا ہے اور صرف سحری کر کے سو جاتا ہے، وہ دوہرا جرم کر رہا ہے، اٹھا بھی ہے پھر بھی نہیں نماز پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب یہ سورج طلوع ہو جاتا، سورج، تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا۔ اگر میں راستے سے، سڑک سے گزر رہا ہوں اور گدھا یا گھوڑا وہ راستے میں پیشاب کر رہا ہو تو میں قریب سے نہیں گزرتا، کہ گزرتا ہوں، نہیں گزرتا۔ کیوں نہیں میں گزرتا؟ اس لیے کہ خدشہ ہے کوئی چھینٹ نہ پڑ جائے، ٹریفک بھی رک جاتی ہے کہ کہیں کسی کے لباس کے اوپر چھینٹ نہ پڑ جائے۔ اس چھینٹ کا ہمیں بڑا خیال ہے جو گدھے کی پیشاب کی ہے، تو جو شیطان خود بھی پلید ہے اور اس کا پیشاب کتنا غلیظ ہوگا، پلید ہوگا، اور وہ ہمارے کان میں کر دیتا ہے۔ اس کے اوپر یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ پیشاب کرتا ہے تو پھر ہمیں اندر جاتا ہوا محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ اندر جاتا ہوا محسوس ہے، بڑی سادہ سی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا وہ کر دیتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ کان کے اندر پانی جا رہا ہے، اس کے پیشاب کی گندگی اندر جا رہی ہے، اس کے پیشاب کی گندگی، نجاست، غلاظت، غفلت اندر جا رہی ہے جو انسان کی زندگی کے دنوں کو برباد کر رہی ہے۔ تو صبح نماز پڑھنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی کا حصہ ہے۔ ایک دن پورے تاریخ اسلام میں ایک دن نماز فجر قضا ہوئی۔ کتنے دن؟ وہ بھی کوئی حکم سکھانا تھا تو قضا ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غزوہ میں تھے تو آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا بلال آپ اذان دیتے ہو تو آپ جاگتے رہنا، ہم سب سونے لگے تو فجر کے وقت آپ ہمیں اٹھا دیں۔ سارے آرام کے لیے سو گئے، حضرت بلال پہ بھی اللہ نے نیند غالب کر دی، وہ بھی سو گئے۔ سورج چڑھایا، جب سورج چڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے فرمایا بلال سورج چڑھ گیا، نماز فجر قضا ہو گئی، نماز فجر قضا ہو گئی۔ وہ کوئی حکم نماز کی ترتیب کا سکھانا تھا، یہاں پہ نماز قضا ہوئی، یہاں 4 نمازیں قضا ہوئیں غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق کو کھودتے ہوئے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، نمازیں چھوڑ دیں۔
پھر اس کے بعد جب کام سارا مکمل ہو گیا تو پھر ترتیب سکھانی تھی کہ صاحب ترتیب جب قضا نمازیں پڑھے گا تو ترتیب کا خیال رکھے گا، پہلے ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اسی ترتیب سے پھر وہ نمازیں پڑھائی گئیں۔ تو مثالوں کے لیے یہ دو ایک واقعات آتے ہیں جس میں نماز قضا ہوئی، اس کے علاوہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز قضا نہیں کی، ساری نمازوں کو بھرپور پڑھا پورے وقت کے ساتھ۔ ہاں کبھی کبھی ایسا ہوا جس سے لوگ غلط طرز لے لیتے کہ آپ نے ایک نماز کا وقت آیا تو نماز نہیں پڑھی، وقت جاتا رہا، جب وقت کا آخری حصہ آیا آپ نے اس میں نماز پڑھی، اور پھر وہیں بیٹھ گئے، ساتھ ہی اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا تو وہیں اگلی نماز بھی پڑھ لی، دو نمازوں کو اکٹھا کر دیا، یہ صحیح حدیث کا مضمون میں بتا رہا، دو نمازوں کو اکٹھا کر دیا۔ اس سے بعض لوگوں نے غلط مذہب پیدا کر لیا کہ نمازیں اکٹھی کرنی جائز ہے، جیسے شیعہ، انہوں نے ظہر اور عصر اکٹھی کر لی ظہرین کہہ کر، مغرب اور عشاء اکٹھی کر لی مغرب میں مغربین کہہ کر، کہتے جی رسول اللہ نے دو نمازوں کو اکٹھا کیا۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں اس کے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارادتاً ایسا فرما دیتے تو ہوتے تھے، لیکن آپ نے کسی نماز کے وقت کو ضائع نہیں کیا، آپ نے جو نمازیں اکٹھی کی ہیں وہ اس طرح اکٹھی کی ہیں کہ ایک اپنے وقت کے آخری حصے میں اور دوسری نماز وقت کے ابتدائی حصے میں، اس طرح اکٹھا کیا۔ یہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا کہ ظہر کے وقت میں ظہر بھی پڑھ لی اور عصر بھی پڑھ لی، اور مغرب کے وقت میں مغرب بھی پڑھ لی اور عشاء بھی پڑھ لی، یہ نہیں کیا، سوائے میدان عرفات میں جہاں جمع تقدیم کے ساتھ ظہر اور عصر اکٹھی ہوئی اور جمع تاخیر کے ساتھ مغرب اور عشاء کے وقت میں مزدلفہ کے مقام پر اکٹھی ہوئی۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نمازوں کو ان کے اوقات سے ہٹا کے نہیں پڑھا، نمازوں کے وقت میں پڑھا، کبھی ابتدائی وقت میں پڑھ لیا، کبھی انتہائی میں پڑھ لیا، تاکہ امت مشکل کا شکار نہ ہو۔ اور یہ ہمارے لیے سہولت رکھی، اگر میں کسی سفر پہ جا رہا ہوں تو میں نماز ظہر اپنے آخری وقت میں پڑھ لوں اور عصر کا انتظار کر کے 10 منٹ 15 منٹ عصر ابتدائی وقت میں پڑھ کے پھر سفر شروع کر دوں، تو میرے لیے دو دفعہ رکنے کا جو مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ سارے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے، اور یہ امت کے لیے آسانی اور سہولت کے لیے، اور اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو سہولت امت کے لیے پیدا کر کے گئے اس کو لینے میں ہی عافیت ہے، اس کو لینے میں ہی عافیت، اس کو چھوڑ دینا عافیت نہیں۔ یہ اسلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا معمول بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، صرف بیوی کے ساتھ نہیں کرتے تھے۔ آپ کی تو اماں جی تھی نہیں، اگر آپ کی اماں جی ہوتی نا تو آپ ایسا ادب کرتے کہ شاید دنیا میں ویسا ادب ہی کوئی نہ کر سکتا۔ حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ، ان کی بات ہے یا شاید کسی اور صحابی کی بات، فرماتے ہیں یہاں سیدنا ابو موسیٰ اشعری کی بات ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم کسی جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو وہاں ایک بوڑھی عورت آئی، تو آپ نے ہمیں دور کر دیا، فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، اور آپ نے اپنی چادر مبارک زمین پہ بچھا دی، اس خاتون کو آپ نے بٹھایا، اس کے قریب ہو کے بڑے انہماک اور توجہ سے آپ نے بات سنی، اور پھر جب وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ بھی کھڑے ہو گئے، پھر آپ اس کو دور جاتا ہوا دیکھتے رہے، جب وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو صحابہ نے عرض کیا حضور یہ کون تھی جس کی تعظیم اور محبت میں آپ نے یہ سارا کچھ کیا؟ فرمایا یہ میری ماں اماں حلیمہ سعدیہ تھی جس نے مجھے دودھ پلایا، اس کا اتنا آپ نے ادب کیا۔ اگر آپ کی اماں جی حضور خود موجود ہوتی تو آپ ان کا کتنا ادب کرتے، تاریخ کے سارے قلم ہی ٹوٹ جانے تھے، آپ نے ایسا ادب کرنا تھا۔ دونوں کے ساتھ بیلنس ہو کے زندگی گزارنی، پھر اسلام کا صحیح طور پہ رنگ نظر آئے، ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک، عزیز و اقربا کے ساتھ۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے،
اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔